الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار بايع تحت الشجرة. وفي رواية: هم خيار أهل الأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واجب الاحترام بزرگوں، نہایت ہی پیارے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی، حیات مبارکہ کی 5 ہجری تک احوال آپ کے سامنے عرض کیے جا چکے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے 58 سالوں کے اہم واقعات اور احوال بیان کیے جا چکے۔ آج کے درس میں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ سن 6 ہجری میں پیش آنے والے اہم حالات، واقعات، غزوات کو شروع کیا جا رہا ہے۔
سن 6 ہجری محرم الحرام کی 10 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قرطا ایک علاقہ ہے، اس جانب ایک لشکر بھیجا۔ یہ 30 سواروں پر مشتمل تھا۔ محمد ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آج متعدد بار آئے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بڑے جانباز صحابی تھے، تیر انداز تھے، نشانہ باز تھے، شکاری تھے، اور شکاریوں کے نشانے پختہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ بڑے اہم کمانڈر تھے۔ اللہ نے ان سے جہاد کا اور دفاع اسلام کا بڑا کام لیا۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اپنے 30 سوار ساتھیوں کے ساتھ قرطا پہنچے اور اچانک دشمنان اسلام پر حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں 10 آدمی، 10 کفار قتل ہوئے، اور انہوں نے 150 اونٹ، 3000 بکریاں غنیمت میں حاصل کی۔ اور واپس مدینہ کی طرف پلٹ آئے۔ 19 دن کے بعد 29 محرم الحرام کو یہ غنائم کے ساتھ غانم سالم واپس آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شریعت اور قرآن کے ضابطے کے مطابق ان غنیمتوں کا 5واں حصہ خمس الگ کیا۔ یہ 5واں حصہ جو غنائم کا ہے، یہ بیت المال کا حق ہوتا ہے، غرباء اور مساکین کا حق ہوتا ہے۔ اور باقی آپ نے تقسیم فرما دیے۔ تقسیم میں 10 اونٹ، 10 بکریاں 1 اونٹ کے برابر قرار دی۔ قربانی میں تو اونٹ کے 7 حصے ہوں گے، یہ غنیمت کی تقسیم کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک بڑا قبیلہ تھا بنو حنیفہ، اس کے سردار ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ وہ ان کے ہتھے آ گئے، گرفتار ہو گئے۔ وہ گرفتار کر کے انہیں مدینہ لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ انہیں باندھ دیا۔ کیوں باندھا؟ اس لیے باندھا کہ یہ خود مسجد نبوی کا نورانی، پاکیزہ، مطہر، پاک ماحول دیکھیں، اسلام کو قریب سے دیکھیں، حضور کی باتوں کو سنیں، اللہ کے نبی کا قرآن سنیں، حضور کی نماز کو دیکھیں، اللہ کے نبی کی نماز میں تلاوت کو سنیں، تاکہ انہیں اسلام کی محاسن کا پتہ چلے، اسلام کی خوبیوں کا پتہ چلے، اسلام کے کمالات کا پتہ چلے، انہیں قرب حاصل ہو۔ بہت سے لوگ پروپیگنڈے کی وجہ سے دور رہتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے،
لیکن جب قریب آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ پروپیگنڈا تو جھوٹ تھا، ہم تک تو غلط خبریں تھیں، یہاں تو بات ہی کوئی اور ہے، یہاں تو بات ہی کوئی اور ہے۔ ان کو گرفتار کر کے باندھ دیا، تھے سردار، اور یہ قبیلہ ایسا تھا کہ ان کا قبیلہ گندم کا کاشتکار تھا، گیہوں اور غلہ مکہ میں اور عرب میں ان کے قبیلے کا جاتا تھا۔ ان کے یہ سردار ہے سمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گزرے، دیکھا یہ بدے ہوئے ہیں، حضور نے پوچھا ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ تیرا کیا پروگرام ہے، کیا خیال ہے، تیرا کیا نظریہ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ قال عندي خیر، یہ بڑے سمجھدار انسان تھے، کہنے لگے میرا اچھا نظریہ ہے، میں اچھا گمان رکھتا ہوں، میں اچھے فیصلے کی امید رکھتا ہوں، اور ساتھ 3 جملے کہے، کہنے لگا ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو خون والا ہے، جس کے خون کا بدلہ لینے والے موجود ہیں، جس کا کنبہ قبیلہ موجود ہے، جو قصاص کا دعویٰ کر کے جو قصاص میرا لے سکیں گے۔ ان تقتل ذا دم وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے، انعام کریں گے، تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو قدردان ہے، احسان کا بدلہ دینے والا ہے، جو قدردان ہے، بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ وَإِن تُرِيدَ مَالًا فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اگر آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے تو آپ مانگیں، جتنی دولت مانگیں گے میں دے دوں گا، میرا قبیلہ تاوان ادا کر دے گا، جتنے پیسے کہیں گے پیسے دے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گزر گئے۔ بڑا جامع جواب تھا اس کا، ان تقتل ذا دم وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ مَالًا فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، قتل کر سکتے ہو کر لو، میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں، مہربانی کر سکتے ہو تو مہربانی کر دو، بدلہ دوں گا، مال چاہیے تو جتنا چاہو طلب کر لو، مانگ لو، مال دوں گا۔ حضور خاموشی سے گزر گئے۔ اگلا دن آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا خیال ہے؟ قال عندي خیر، کہنے لگا میرا اچھا خیال ہے۔ اب 3 آپشن نہیں دیے، حضور کے اخلاق کو، حضور کی مروت کو، حضور کے حسن سلوک کو دیکھ کر ایک ہی بات کی، ان تنعم علی شاکر، اب ایک ہی بات کی، اب اپنے قتل کی بات نہیں کی، اب مال لینے کی بات نہیں کی۔ اندازہ ہو گیا حضور بڑے با اخلاق ہیں، نہ مجھ سے مال مانگیں گے، نہ مجھے قتل کریں گے، نہ مجھ سے تاوان مانگیں گے، نہ مجھے قتل کریں گے۔ اس لیے اب ایک ہی بات کی، ان تنعم علی شاکر، اگر آپ انعام کریں گے تو ایک ایسے آدمی پر انعام کریں گے جو قدردان ہے، ایسے آدمی پر احسان کریں گے جو احسان کا بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی چلے گئے،
مقصد یہ تھا کہ کچھ اور یہ نورانی ماحول کو دیکھ لے، دین کو دیکھ لے، ہمارے اخلاق کو دیکھ لے، ہماری مروت کو دیکھ لے، ہماری اخلاق کو دیکھے، ہماری مروت کو دیکھے۔ مقصد یہ تھا۔ لو جی 2 دن گزر گئے، اب تیسرا دن آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر گزر ہوا۔ سمامہ ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب تیسرے دن حضور نے سوال کیا، ماذا عندک یا ثمامہ؟ ثمامہ کیا خیال ہے؟ قال عندی خیر، اچھا خیال ہے، میری بات وہی ہے جو میں نے کل کہی تھی۔ آج نہ قتل کی بات کی، نہ احسان کی بات کی، نہ مال کی بات کی، میری بات وہی ہے جو میں نے کل کہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ثمامہ قد عفوتک، ثمامہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے درگزر کر دیا۔ حکم دیا کھول دو ثمامہ کو، رسیاں کھول دو، کھل گئی رسیاں، ثمامہ آزاد ہو گئے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو مال لیتے، جتنا چاہتے ملتا، چاہتے تو قتل کرواتے۔ ثمامہ کا قبیلہ کچھ بھی نہ بگاڑ سکتا، لیکن حضور رحم دل تھے، حضور شفیق تھے، حضور صاحب اخلاق تھے۔ اللہ کے نبی کو دولت اور دنیا نہیں، لوگوں کے ایمان سے محبت تھی۔ لوگ زیادہ سے زیادہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، حضور یہ چاہتے تھے۔ ثمامہ آزاد ہو گئے اور باہر نکل گئے۔ مسجد نبوی کے قریب ہی ایک باغ تھا کھجوروں کا، نخلستان تھا، وہاں پانی کا ایک کنواں تھا، اس سے غسل کیا اور حضور کی خدمت میں واپس آ گئے۔ غسل کیوں کیا؟ یاد رکھو، جو غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہو تو اس کے لیے مستحب ہے وہ غسل کرے، اس لیے کہ وہ پہلے ناپاک ہے، وہ حالت جنابت میں ہے، وہ شریعت کے احکام کو پہلے نہیں مانتا، لہذا اسلام قبول کرنے کے لیے اسے غسل کرنا چاہیے۔ اور یہی معمول اور تعامل چلا آ رہا ہے اللہ کے نبی کے زمانے سے، کہ جو بھی اسلام قبول کرنے آتا تھا وہ غسل کر کے اپنے جسم کو پاک کرتا تھا، کلمہ پڑھ کے اپنے دل کو پاک کرتا تھا، اس لیے کہ اسلام دل کو بھی پاک کر دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے۔ یا مر اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها وان التوبۃ تہدم ما کان قبلہ۔ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا، جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں، اور اگر وہ کافر دار الحرب سے آیا ہے، حقوق اللہ معاف، حقوق العباد بھی معاف۔ اسلام نے آج ایسے اسے بنا دیا کہ یہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، آج سے اس کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہ اسلام کا کمال ہے۔ غسل کیا اور آئے، اور آ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور اپنا تبصرہ اور اپنی دل کی کیفیات بتلائیں حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے، اور فرمانے لگے یا محمد واللہ ما کان علی وجہ الارض ابغض الی
اللہ کی قسم روئے ارض پر آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لیے ناپسند چہرہ کوئی نہیں تھا. ایک وقت ایسا تھا آپ کا چہرہ مجھے سب سے ناپسند تھا. واللہ ما کان علی وجہ الارض ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ کلہا. آج آپ کے چہرے سے کائنات میں کوئی چہرہ مجھے زیادہ محبوب نہیں. پوری کائنات میں سب سے محبوب چہرہ میری نظر میں آج آپ کا ہے. کیفیت بدل گئی. کل میں آپ سے نفرت کرتا تھا، آج میں آپ سے محبت کر رہا ہوں. واللہ ما کان من دینک ابغض الی من دینک. اللہ کی قسم پہلے آپ کے دین سے زیادہ میرے نزدیک ناپسندیدہ دین کوئی نہیں تھا. فاصبح اليوم دینک احب الی. آج میری نظر میں آپ کے دین سے زیادہ پسندیدہ دین کوئی نہیں. واللہ ما کان ابغض الی من بلدک. اللہ کی قسم پہلے آپ کے شہر مدینے سے زیادہ غصے والا، مبغوض، ناپسندیدہ شہر میرے لیے کوئی نہیں تھا. فاصبح اليوم. آج میری یہ کیفیت ہے کہ آپ کے مدینے سے زیادہ محبوب شہر مجھے دنیا میں کسی کا نظر نہیں آتا. مجھے سب سے زیادہ شہروں میں، ملکوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر، محبوب ترین شہر مدینے کا نظر آتا. آقا میرے لیے حکم فرمائیے. میں تو عمرے پہ جا رہا تھا جب گرفتار ہوا. فرمایا ہاں تم جاؤ عمرہ کرو، جاؤ عمرہ کرو. سمامہ عمرے پہ چلے گئے. وہاں پہنچے تو مشرکین مکہ نے تانا دیا. سمامہ سابی ہو گیا. یہ سابی کی اصطلاح مکے والوں کی، جو اسلام لاتا تھا کہتے تھے یہ سابی ہو گیا. جیسے آج کچھ چلے پہ چلا جائے نا، لوگ کہتے ہیں وہابی ہو گیا. کوئی مدرسے میں بچے کو داخل کرا دے، کہتے ہیں او وہابیوں کے بچے میں مدرسے کو داخل کروا دے. تو اس دور میں کہتے تھے سابی ہو گیا. حضرت سمامہ نے کہا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں ہوا، میں نے اسلام قبول کیا اور اپنی مرضی سے کیا. میں اللہ کے نبی کے اخلاق سے متاثر ہوا اور میں نے حضور کا کلمہ پڑھا. مشرکین مکہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے. یہ واپس گئے اپنے قبیلے میں اور جا کر مشرکین مکہ کا غلہ بند کر دیا. مکہ میں غلہ بنی حنیفہ سے آتا تھا، اسی قبیلے سے آتا تھا. انہوں نے کہا کہ تم حج کرنے والوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، اللہ کے نبی کے گستاخ اور منکر اور اللہ کے مشرک کو غلہ بند کر دیا. مکے والے تو بھوک سے مرنے لگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، قرابتوں کے واسطے دیے. آپ کو واسطہ ہے رشتہ داری کا، آپ کو واسطہ ہے ہمارے تعلق کا، آپ کو واسطہ ہے باپ دادے کا. ایک باپ دادے کی اولاد ہیں، مہربانی کرو سمامہ بن اسال سے کہہ دو وہ ہمارا غلہ جاری کر دے. حضور تو بڑے اخلاق والے تھے، رحم دل تھے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضور کی رحمت دشمنوں کے لیے بھی ہے، مخالفوں کے لیے بھی حضور کی رحمت. آپ نے خط لکھ دیا، پھر سے ان کا غلہ جاری کیا. وہ بدسلوکی کرتے ہیں اور میرے نبی حسن سلوک کرتے ہیں. وہ دشمنیاں کرتے ہیں، میرے نبی ان کی خیر خواہی فرماتے. یہ سن 6 ہجری محرم الحرام کا واقعہ ہے. یہی حضرت سمامہ بن
اثال رضی اللہ عنہ ہیں جو آج مسلمان ہوئے، انہی کے قبیلے سے مردود امت ملعون مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، ختم نبوت پہ جس نے ڈاکہ ڈالا تھا، حملہ کیا تھا۔ مسیلمہ نام تھا، حضور نے اس کا لقب رکھا کذاب، جھوٹا مسیلمہ۔ وہ کہتا تھا میں نبی ہوں، اس نے اپنا کلمہ پڑھوایا لوگوں کو، جھوٹی موٹھی وہی بنا کر لوگوں کے سامنے پڑھتا تھا۔ اور اللہ کے نبی جب دنیا سے چلے گئے تو اس قبیلے کے ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے اور وہ مسیلمہ کے پیچھے ہو گئے۔ یہ یمامہ کا رہنے والا تھا۔ یمامہ ایک شہر ہے، یہ یمن کا علاقہ ہے۔ اس وقت تو اس طرح جغرافیائی تقسیم نہیں تھی جیسے آج ہے۔ حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ نے وصال رسول کے بعد جب کچھ لوگ ختم نبوت کے منکر ہو گئے اور مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، جیسے ہمارے پاک و ہند میں بر صغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا۔ اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا مجھ پر وحی آتی ہے، جھوٹا دعویٰ کیا اور عجیب عجیب افواہات بکی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گلہ فرماتے تھے پنجاب کے لوگوں سے، یہ قادیان پنجاب میں تھا، اب انڈیا میں ہے، کہ جو بھی آیا اس کو مان لیا، جو بھی آیا اس کو مان لیا۔ اس کے ساتھ بھی لوگ ہو گئے، اور آج بھی ان کی پشت پر کئی سیاستدان، کئی جرنیل اور کئی سیاسی پارٹیاں ان کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کوشش ہے کسی طرح قادیانیوں کو کے خلاف جو قانون ہے وہ ختم کر دیے۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی تھا سر ظفر اللہ، اور اس نے پوری دنیا میں قادیانیوں کے مراکز بنوائے۔ اس بدبخت نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، اس لیے کہ قادیانی مسلمانوں کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ یہ تمہارے علم میں ہونا چاہیے۔ سر ظفر اللہ خان باوجود کہ وزیر خارجہ تھا، اس نے بانی پاکستان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، اور بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا تھا شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے کہا تھا میں نہیں پڑھتا۔ اس نے قادیانیت کو پروموٹ کیا، فروغ دیا۔ حضور کے زمانے میں ایسے ہی مسیلمہ کذاب دجال پیدا ہوا تھا، صحابہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ ابو بکر صدیق نے لشکر بھیجا یمامہ، 12,000 لوگ اس جھوٹے نبی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 500 ایک روایت کے مطابق 700 حفاظ اور قراء صحابہ ختم نبوت کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ 500 یا 700 یہ تھوڑا عدد نہیں ہے۔ قراء صحابہ، حفاظ صحابہ شہید ہو گئے ختم نبوت کے لیے۔ اور یہ سمجھتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور آج 1 ستمبر ہے، اسی ستمبر کی 7 کو پاکستان کی اسمبلی نے ہزاروں لوگوں کی قربانی کے بعد، پون صدی کی محنت اور جد و جہد کے بعد، علماء کی محنت سے قومی اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا تھا کہ حضور کی ختم نبوت کے منکر، وہ قادیانی ہوں، احمدی ہوں، مرزائی ہوں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت مناتی۔
اور 7 اگست کو بل منظور ہوا تھا، ناموس صحابہ بل، ظالموں نے اس کو گل کر دیا۔ یہ پتہ نہیں کیسی جمہوریت ہے، قومی اسمبلی سے پاس ہوا، سینٹ سے پاس ہوا، اس کے خلاف لابنگ ہوئی، غیر ملکی دباؤ آیا، اس کو ڈسمس کر دیا گیا، قانون کو، بل کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن وقت آئے گا انشاءاللہ وہ قانون بھی بن کر رہے گا، نافذ ہوگا۔ نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہمارا دین محفوظ ہے، نہ مقدس شخصیات محفوظ ہے۔ کھل کر صحابہ پہ تبرہ ہو رہا ہے، کھل کر بک بک کر رہے ہیں۔ جب سے یہ قانون آیا ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم بات کرتے ہیں تو فور شیڈول، ہتھ کڑیاں لگ گئی، لوگ گم ہو گئے، اور وہاں ابو بکر کو کافر کہا جا رہا ہے، عمر کو کافر کہا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ قانون کہاں چلے جاتے ہیں؟ قانون صرف ایک طبقے کے لیے ہے، نیشنل الیکشن پلان صرف ایک طبقے کے لیے ہے۔ اللہ نے تمہارے گناہوں کی نحوست سے بے رحم حکمران مسلط کر دیے، اب رو رہے ہو بجلی کے بلوں کو۔ 52 روپے یونٹ تھا جب یہ بل آئے، اب شنید ہے اگلے بل جب آئیں گے 92 روپے فی یونٹ کے حساب سے آئیں گے۔ تبصرے کیے جا رہے ہیں، اطلاعات آ جا رہی، روز بجلی مہنگی ہو رہی ہے۔ کہتے تھے مولویوں کو کہ یہ غاروں کے دور میں لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، پرانے دور میں لے جانا چاہتے ہیں، اور اب جتنی بجلی مہنگی ہو رہی ہے نتیجہ آئے گا پھر لالٹین آئیں گے، آپ کے یہ پنکھے بند ہو جائیں گے، ہاتھ والے پنکھے، پھر آپ جل رہے ہوں گے۔ غریب کہاں سے لائے؟ جس کے گھر میں ایک پنکھا چلتا ہے، 2 بلب چلتے ہیں، ایک فریج چلتا ہے، اس کا 12,000 بل، اور اگلے مہینے آئے گا 24,000 بل، تو وہ کیا کرے گا؟ بہت سے بیچارے جن کا دین سے تعلق کوئی نہیں، وہ خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ارے میاں ان ظالموں کی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کرو، خودکشیاں نہ کرو، صبر کرو، اللہ سے مانگو۔ حص ختم ہے۔ یہاں جلال پور کے علاقے میں سیلاب کیا آیا ہے؟ قیامت برپا ہے، آپ جا کر وہاں دیکھیں، ہمارے ساتھی وہاں کام کر رہے ہیں، الحمدللہ کشتی کرائے پہ ہم نے لی ہوئی ہے اور مستقل لوگوں کو نکال رہی ہیں۔ علماء پریشان ہیں، ائمہ مساجد کے فون آ رہے ہیں، گھروں میں پانی گھس گیا، بستیوں کے راستے ختم ہو گئے، سڑکیں بند ہیں، بند ٹوٹ رہے ہیں، فصلیں تو تباہ ہوئی تھی، اب گھر گر رہے ہیں، لوگوں کے سر چھپانے کی جگہ نہیں، نہ کوئی سرکاری کشتی نظر آتی ہے، نہ کوئی حکومتی امداد نظر آتی ہے، لوگ 24 گھنٹے سے بھوکے ہیں، جانوروں کا چارہ کوئی نہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ ان حکمرانوں کو پتہ نہیں رحم کب آئے گا، کب رحم آئے گا۔ رات پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا، 14.25 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا، 300 کو کراس کر گیا پیٹرول۔ مزے کرو، یہ تمہیں سائیکل پر بھی لائیں گے، یہ تمہاری بجلیاں بھی بند کروائیں گے، تمہارے پنکھے بھی بند ہوں گے، دیکھ لینا۔ اللہ نے کہا میرے دین والوں پہ الزام لگانے والوں، ہم نے تو الحمدللہ آپ کو کبھی ترقی سے نہیں روکا، یہ روکیں گے، جو ہمیں تانے دیتے تھے یہ روک رہے ہیں۔ شریعہ جناب 300 سے بڑھ گیا، مہنگائی کا عالم دیکھو، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، مدارس کے خلاف کارروائیاں ہیں، ختم نبوت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ حضرت سمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ تھے، جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ ان کی برادری شامل ہو گئی تو انہوں نے برادری کو جمع کیا، قبیلے کو جمع کیا، اور جمع کر کے
ان قبیلے والوں سے کہا او میرے قبیلے والوں تم نے مسیلمہ کی وحی سنی، آؤ میں تمہیں محمد عربی کا قرآن سناتا ہوں اور پھر مقابلہ کر لو۔ محمد عربی کا قرآن سن کے مقابلہ کرو۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ فرمایا تم اپنے انصاف سے بتاؤ، تم بتاؤ اپنے انصاف کے ساتھ، اور میری برادری کے لوگوں تم بتاؤ اس قرآن میں نور ہے یا مسیلمہ کذاب کی جھوٹی وحی میں جو جنوں سے سیکھ کر کاہنوں سے سیکھ کر پڑھتا ہے اس میں نور ہے۔ ان کی برادری کے 3000 لوگ قرآن کریم کی یہ آیات سن کر واپس حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، حضور کی ختم نبوت کو ماننے والے بن گئے۔ ماشاءاللہ، یہ آج کہاں سے تشریف لے آئے حضرت؟ اب تک تو نظر نہیں آئے۔ توجہ کرے، حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنی قوم کو خطاب کیا، اور آج میں یہی قادیانیوں سے کہتا ہوں جو حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم سے کہا تھا، ایاکم ایاکم وعمرا فظلم لا نور فیہ، ایسے معاملے سے بچو جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نور کوئی نہیں۔ اس جھوٹے کی باتوں میں کوئی نور نہیں، حضور کی باتوں میں بھی نور ہے، اللہ کے قرآن میں بھی نور ہے۔ وَإِنَّهُ لَشَقَاءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ أَخَذَ بِهِ مِنْكُمْ، جس نے جھوٹے نبی کا کلمہ پڑھا، جس نے مسیلمہ کا کلمہ پڑھا، جس نے ختم نبوت کا انکار کیا، وہ خوش نہ ہو، وہ بدبخت ترین انسان ہے، اس پہ بدبختی سوار ہے۔ اور فرمایا جس نے اس جھوٹے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا وہ امتحان میں ہے، آزمائش میں ہے، اللہ اس کو اس آزمائش میں استقامت عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قوم نے جب ان کی بات کو نہ مانا، انہوں نے کہا میں ایسے شہر میں نہیں رہوں گا جس شہر میں میرے نبی کا دشمن رہتا ہو، میں اس شہر میں نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اور اپنے شہر کو چھوڑ کر علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور جب علا بن حضرمی کے پاس جا رہے تھے تو یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں جس نے میرے ساتھ آنا ہے، حق کے ساتھ آنا ہے، محمد عربی کا دامن تھامنا ہے، جنت کو لینا ہے، وہ میرے ساتھ آ جائے، اس شہر کو چھوڑ دے، ہجرت کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک شعر پڑھا، دعانا ترک الدیانت والہدا، اس مسیلمہ کذاب نے ہمیں دیانت چھوڑنے اور ہدایت چھوڑنے کی دعوت دی۔ یہ کہتا ہے دیانت امانت چھوڑ دو، نبی کا کلمہ چھوڑ دو۔ فَيَا عَجَبًا مِّن مَّعْشَرٍ قَدْ تَتَابَعُوا، ایسے لوگوں پہ افسوس جو اس جھوٹے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَمُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابِ إِذْ جَاءَ يَسْجَعُ، اور مسیلمہ کذاب کاہنوں کی باتیں ہمارے سامنے پڑھتا ہے، یہ کاہنوں کی باتیں ہمیں سناتا ہے۔ وَإِنَّهُ سَبِيلُ الْغَيِّ وَالْغَيُّ أَشْنَعُ، یہ گمراہی کے راستے پر ہے، بدترین راستے پر ہے، اور شہر کو چھوڑ دیا۔ یہ حضرت سمامہ ہیں، حضور کی صحبت کی برکت سے اللہ نے انہیں اسلام بھی دیا، ختم نبوت کا محافظ بھی بنایا۔ یہ محرم الحرام سن 6 ہجری کا واقعہ۔
ربیع الاول اسی سال 6 ہجری میں ذی قرد کا غزوہ ہوا. یہ غطفان کے قبائل کے پاس اللہ کے نبی کے جانوروں کی چراگاہ تھی، جہاں حضور کے اور بیت المال کے اونٹ چرتے تھے. یہ کافر تھا عبد الرحمن بن عتبہ. یہ 40 سواروں کو لایا. اس نے اللہ کے نبی کے ان اونٹوں پہ حملہ کیا. یہ اونٹ ہنکا کے لے گیا اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو یہاں نگران تھے ان کو شہید کیا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ گھر والی ان کو گرفتار کر کے لے گئی. یہ بڑے صدمے کی بات، ایک مسلم خاتون کو گرفتار کر کے لے گئے. تاریخ میں کوئی مسلم حکمران، یہ تو حضور اور صحابہ ہے، عام مسلم حکمران بھی اس نے مسلمانوں کی کسی خاتون کو کافر کی قید میں برداشت نہیں کیا. یہ تو آپ کے نااہل حکمران ہیں. انہوں نے عافیہ صدیقی کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا اور آج تک وہ امریکہ کی قید میں ظلم و ستم سہ رہی ہے. ایک عورت کے ساتھ اتنی زیادتی، اور دوسری طرف یہ امریکہ چیمپئن ہے عورتوں کے حقوق کا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں عورتوں کے حقوق کا نام لیتے ہوئے ڈوب مرنا چاہیے. تم نے ایک لاچار، بے بس، بے کس خاتون پہ جھوٹا الزام لگایا، جھوٹا مقدمہ بنایا، خود سخت عدالت لگائی اور نا انصافی پہ مبنی فیصلہ کر کے اس کو قید تنہائی میں رکھا، اس سے کپڑے تک چھین لیے، بے لباس رکھا، اس پہ حملے کیے، اس پہ نفسیاتی تشدد کیا اور اس پر طرح طرح کے تشدد کیے. حضور اور صحابہ کو کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہی واقعہ ہوا تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بڑے تیر انداز تھے. سب سے پہلے انہیں پتہ چلا، وہ شکار پہ نکلے ہوئے تھے، وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور انہوں نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا صباحا ہو، یا صباحا ہو، یا صباحا ہو. یہ خطرے کا الارم تھا. یہ عرب کی تہذیب میں جب کوئی کسی پر حملہ ہو جاتا تھا تو وہ یہ جملہ پکار کر اپنی مدد کے لیے لوگوں کو بلایا کرتا تھا. حضور نے آواز سنی، آپ نے صحابہ کو حکم دیا فوراً نکلے. محمد بن حضرت سلمہ بن اکوع نے انتظار نہیں کیا حضور کو، یہ چل پڑے. یہ تیر انداز تھے، بڑے ماہر تیر انداز تھے. یہ تیر نکالتے گئے اور پھینکتے گئے. یہ ڈاکو آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے، ڈاکو آگے آگے یہ پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ وہ سارے اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے. صرف اونٹ نہیں چھوڑے، 30 یمنی چادریں ان کے پاس تھی، قیمتی کپڑے، وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے. اور حضرت سلمہ بن اکوع تھے، وہ پڑھ رہے تھے الیوم انا ابن الاکوع والیوم یوم الرزا، انا ابن الاکوع والیوم یوم الرزا، انا ابن الاکوع، میں اکوع کا بیٹا ہوں. آج پتہ چلے گا کس نے کس ماں کا دودھ پیا ہے. آج پتہ چلے گا کون سے دودھ پلانے والی کا کون بیٹا ہے، ماں کی دودھ کا اثر کس پر ہے، آج پتہ چلے گا. اور اتنے میں حضور بھی پہنچ گئے. یا رسول اللہ، ابھی یہ جو لشکر ہے یہ تو یہیں کہیں ہوگا، چشمے پر ہوگا، چلیں ان کا، مجھے اگر آپ 10 ساتھی دے دیں میں ان سب کو گرفتار کر کے لاؤں گا، ان ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے لاؤں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یبن الاکوع اذا ملکت فاسجع. ابن اکوع، جب کبھی تم مالک بن جائے، اللہ تجھے قدرت دے دے تو پھر ذرا نرمی کیا کر، اللہ اختیار دے دے تو نرمی کیا کر. چھوڑو اب ان کو جانے دو، اللہ نے ہماری چیزیں ہمیں واپس کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے.
آج ڈکیٹیاں بھی عام ہیں، اسلام کے دروازے پہ تو آتے نہیں ہوں۔ قرآن نے تو ڈکیٹیوں کا کیسا خوبصورت علاج بتایا۔ میں کہتا ہوں قرآن نے جو ڈاکوؤں کی سزا بیان کی، اگر ہر ضلع میں ایک ڈاکو کو یہ سزا دے دو پھر ڈکیٹی ہو جائے تو ہمیں آ کے پکڑ لینا، ہمیں پکڑ لینا، تمہیں اختیار ہے ہمیں گولی مار دینا، کرو تو صحیح قرآن کے حکموں پہ عمل۔ قرآن کہتا ہے ڈاکو کی کیا سزا ہے؟ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض۔ ڈاکو اگر مال نہ چھینے، صرف قتل کرے، اس کو قتل کیا جائے۔ ڈاکو مال بھی چھینے، قتل بھی کرے، قرآن کہتا ہے اس کو شریعام چوک پہ پھانسی پہ لٹکا دو، او یصلبو، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ ملتان چوک گھنٹہ گھر میں پھانسی گھاٹ بناؤ، نہیں بنا سکتے تو ایک کرین ہی کھڑی کر دو اور ڈاکو کو لٹکا دو، کھڑا رہے 3 دن سولی پہ چڑھ کر، تاکہ ڈاکوؤں کو عبرت ہو۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اگر ڈاکو نے قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا ہے، سنیچ کیا ہے، گن پوائنٹ پر آپ کی گاڑی چھینی، موٹر سائیکل چھینا، پیسے چھینے، آج خواتین کی بالیاں خواتین کے ہاتھوں سے کڑے اتروائے جا رہے ہیں، ڈاکو اتار رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسے ڈاکوؤں کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دو، ہاتھ پاؤں کاٹ دو، دایاں ہاتھ کاٹ دو، بایاں پاؤں کاٹ دو، ٹنڈا منڈا کر دو، نشان عبرت بنا دو۔ او ينفوا من الارض، اور اگر ڈاکو نہ قتل کرے نہ مال لوٹے، صرف دہشت پھیلائے، آئے ہوائی فائرنگ کی اور بھاگ گئے، دھمکیاں دی اور بھاگ گئے، قرآن کہتا ہے ان کو جلا وطن کر دو یا جیل میں ڈال دو۔ او ينفوا من الارض کا ایک معنی ان کو ملک سے نکال دو، اور ایک معنی ہے ان کو جیل میں قید کر دو، بند کر دو۔ یہ ڈاکوؤں کی سزا ہے۔ تم نے سارے نظام تجربے کر لیے، تم ناکام ہی ناکام، تمہاری معیشت برباد، تمہارا نظام انصاف برباد۔ ہماری عدلیہ کا دنیا میں 117واں نمبر ہے انصاف کے لحاظ سے، اتنی گری ہوئی ہماری عدلیہ ہے، 117واں نمبر۔ تم قرآن کے نظام میں جرم و سزا کو لاگو کرو، رب کعبہ کی قسم تمہارا پہلا نمبر آ جائے گا، جرم فری بن جائے گا، ملک سے جرم ختم ہو جائیں گے۔ تم محمد عربی کا نظام لاؤ تو صحیح، شریعت کا نظام لاؤ تو صحیح۔ دیکھتے ہیں چوریاں کیوں نہیں رکتی۔ اب چوری کوئی کرے بل میں بھروں کیوں، چوری کوئی کرے بل مسجد بھرے کیوں۔ لو جی اب تمہاری مسجد میں ٹی وی کا بل بھی آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو سجو کھبو کہنا پہ ٹی وی بلا کے لے آؤ وابڈا کے افسران کو، آؤ ہم تمہیں این کے چڑھا کے دکھائیں۔ مسجدوں میں ٹی وی ہوتی ہے، مدرسوں میں ٹی وی ہوتی ہے، ٹی وی کی فیس بل میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بل نہیں دیتے چوری بجلی کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں کہا تھا او بجلیاں چوری کر کے تہجد ہے پڑھنے والوں، نہ تمہاری نماز قبول ہے، نہ وضو قبول ہے، نہ تہجد قبول ہے۔ چوری کی بجلی سے نماز قبول ہوگی؟ حلال کھا رہے ہو تم۔ ان کا بل بھی وہ ادا کریں جو شریف بل دے رہے ہیں۔ 500 ارب روپے کی بجلی ملک میں چوری ہوتی ہے، 500 ارب، 500 ارب یعنی 5 کھرب، اور ان کا بل میں اور آپ دیں گے۔
لائن لاسز ہو رہا ہے، تاروں میں بجلی ضائع ہو رہی ہے 300 ارب کی، وہ بھی ہم دیں گے، لو بھائی وہ بھی ہم بھریں۔ وزیروں، مشیروں، ججوں، جرنیلوں، نہ جانے کس کس کو بجلی مفت مل رہی ہے، وہ خود وابڈا کے اہلکار، اس کا بل بھی میں اور آپ دیں۔ تو بابا ویسے اپنی عوام کو مار ڈالو، سسکا سسکا کے تو نہ مارو نا بیچاروں کو، تم کیسے حکمران ہو؟ پتہ نہیں پھر حکومت کس پہ کرو گے جب عوام مر جائے گی، پھر تمہارا اقتدار کس پہ چلے گا؟ رحم کرو، رحم۔ حضور علیہ السلام نے تو حضرت سلمہ بن اکوع سے دشمن کے بارے میں فرمایا تھا، اذا ملکت فسجع، دشمن پہ بھی جب کنٹرول ہو جائے تو نرمی کر، حکمرانو یہ تو تمہارے عوام ہیں، ملک کے وفادار ہیں، ملک کے خدمت گزار ہیں، کوئی ان کا خیال کرو۔ آخر میں آپ سے، آپ کی معرفت پورے علاقے سے، پورے وسیب سے کہتا ہوں، آج ستلج دریا میں جو سیلاب ہے 35 سال بعد اتنی بڑی تباہی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ رقبے لوگوں کے برباد، کھڑی کپاس ختم ہو گئی، مکائی ختم ہو گئی، گھر گر رہے ہیں، باپرد لوگ بیچارے اپنی خواتین کو لے کر کھلے آسمان تلے بندوں پر پڑے۔ ہمارے ساتھی کل سارا دن، پرسوں رات، پرسوں دن، کل رات، گزشتہ رات ہمارے ساتھی لوگوں کو نکال نکال کے کشتیوں پہ، اپنے کندھوں پہ سامان اٹھا اٹھا کر، ہمارے فضلاء، ہمارے مدرسے کے کئی استاد آپریشن میں شریک ہیں، وہ لوگ بیچارے بھوکے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، ان سیلاب زدگان کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو، جہاں جس کا یہ قریب کا علاقہ ہے، آپ میں سے کئیوں کے رشتہ دار ہوں گے اور کئی ایسے ہوں گے جن کے تعلق دار ہوں گے، ان کا جا کے پتہ کرو، ان کی نصرت کرو، خدمت کرو، ہم حاضر ہیں، ہمارے ذریعے ان کو کھانا کھلاؤ۔ آج میں خود بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھی وہاں مستقل موجود ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم وہاں کھانا پہنچا رہے ہیں۔ پانیوں کے اندر سے ہمارے ساتھی گزر کر ایک ایک گاؤں میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک ادارہ کتنا کر سکتا ہے، کوئی ہمارے پاس حکومت تو نہیں ہے، حکومت کو بھی چاہیے توجہ کرے، آپ بھی تعاون کریں۔ سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا، من یسر علی معسر یسر اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی تنگ دست مشکل میں پڑے آدمی کے لیے آسانی کی، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، جس نے دنیا کی کسی کی ہلکی سی تکلیف دور کر دی، اللہ قیامت کے دن اس کی ایک بڑی تکلیف دور فرمائیں گے، بڑی تکلیف دور فرمائیں گے۔ ایک دوسرے کے کام آیا کرو، خدمت کیا کرو، اس سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا